تیری ہر عطا پر الحمدللہ اور میری ہر خطا پر استغفر اللہ، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور میں اس ہستی کی کیوں نہ عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فرمانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ اور فضول خرچی اور لوگوں سے بہت زیادہ مانگنا۔ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی ہی حسرتوں کی خاطر اقبال، اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی اور حسرت ادھوری نہ رہتی۔ اپنے کردار پر ڈال کے پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہر آنے والے دکھ سے، تکالیف سے، ذلت و رسوائی سے، مصیبت اور پریشانیوں سے ہر حالت میں محفوظ رکھنا، آمین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا اللہ بھی اس صبر عطا کرے گا۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ بے شک الگ ہوتا ہے، لیکن وقت کی سمجھائی ہوئی بات ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ دولت ایک جھٹکے میں، اور خوبصورتی ایک بیماری میں، اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور و تکبر سے بچائے، آمین۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ بے شک جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرو، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ پاک تمہاری تھوڑی سی عبادت میں تمہیں تھام لیتا ہے۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 37 میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ہی ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کا تقویٰ پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آل لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ شاہ ایمان میں ابھی روح نمو زندہ ہے، اے کربلا تیرے شہیدوں کا لہو زندہ ہے۔ قلب اسلام و مسلمان کی دھڑکن بن کر، اے حسین ابن علی آج بھی تو زندہ ہے، آج بھی تو زندہ ہے۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، کوئی یار کی بے وفائی پہ رویا، کوئی یار کو منا کے رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال، کوئی قضا کر کے رویا تو کوئی ادا کر کے رویا۔ علم کا دشمن تکبر ہے، عقل کا دشمن غصہ ہے، صبر کا دشمن لالچ ہے، عمل کا دشمن ریا ہے، سچائی کا دشمن جھوٹ ہے، اور انسان کا بدترین دشمن شیطان ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان دشمنوں سے بچائے، آمین۔ مت کیا کر اتنے گناہ، توبہ کی آس پر اے انسان، بے اعتبار سی موت ہے نہ جانے کب آ جائے۔ اپنا تو ایک ہی اصول ہے، کوئی 1 قدم آگے بڑھائے تو 10 قدم آگے بڑھاؤ، لیکن کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے تو اس سے 100 قدم پیچھے ہٹ جایا کرو۔ گفتگو ایسے شخص سے کریں جو آپ کا احترام کرے، مشورہ کسی ایسے شخص سے کریں جو آپ سے محبت کرتا ہو، اور قرب ایسے شخص کا اختیار کریں جو ہو بہو آپ کے مشابہ ہو۔ پیسہ وہ تلخ حقیقت ہے، جب پاس ہونا سب کچھ اچھا لگتا ہے، اور اگر پاس نہیں ہو تو سارے رشتوں کی چاشنی بھی زہر لگنے لگتی ہے۔
ایک غلط شخص کی سنگت آپ کو پھول سے دور کر سکتی ہے۔ ایک ایسی دعا جس کا ثواب اللہ پاک نے چھپا رکھا ہے۔ فرمانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بار ایک شخص نے یہ کلمہ کہا، یا ربی لاک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اور فرشتے گھبرا گئے کہ اس کا کتنا اجر لکھیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے انہوں سے عرض کیا کہ آپ کے بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے ہم اس کلمے کا ثواب کیا لکھیں۔ پروردگار نے باوجود جاننے کے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ کلمہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اس کلمے کو اسی طرح لکھ لو، میں اسے اپنی ملاقات کے وقت قیامت کے دن اس کا اجر خود ہی عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ سوال کے بدلے سوال وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی جواب نہیں ہوا کرتا۔ اپنوں کی بے قدری انسان کے دل پر چھری کی طرح وار کرتی ہے۔ ہم اپنی برداشت سے ناواقف ہیں، لیکن ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتنے اور لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ انسان دل میں ہزاروں لوگوں کے لیے بغض رکھ کر اپنی عبادت پر تکبر کر کے کبھی بھی اپنے پروردگار عالم کے قریب نہیں ہو سکتا۔ زائرین امام حسین علیہ السلام سر قلم ہوتے ہیں اور ہاتھ بھی کٹواتے ہیں، جانے والے تیرے روزے پہ مگر جایا کرتے ہیں، موت کا خوف نکل جاتا ہے ایسا دل سے، جب پلٹتے ہیں تو خود اپنا کفن لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہوئی قبول میری ہر دعا مصلی پہ، ہوئی قبول میری ہر دعا مصلی پہ، دیا امام حسین کا جب بھی واسطہ مصلی پہ۔ الاجل یا امام زمانہ، جسے امام عصر کا سایہ نصیب ہوتا ہے، کب بھلا وہ زمانے میں غریب ہوتا ہے، رہتا ہے رابطے میں جو امام کو کر کے سلام، وہی امام کے دل کے قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ یا اللہ کریم، تجھے واسطہ ہے کربلا کے پیاسوں کا، تجھے واسطہ ہے شہزادیوں کی چھینی ہوئی رداؤں کا، ہمیں جلد اس صحنِ خانہ میں بیٹھنا نصیب فرما، آمین۔ ایک ضروری بات، وقت کے ساتھ چلنا ضروری نہیں ہے، سچائی کے ساتھ چلو تو ایک دن وقت تمہارے ساتھ چلے گا، انشاءاللہ۔